بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. ایک سال اور گزر گیا اور فیڈرل بجٹ جو کہ ایک مین پرنسپل پالیسی انسٹرومنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، فیڈرل اور باقی گورنمنٹ کی طرف سے، ٹو سیٹ دا ڈائریکشن، ٹون، ٹینر، اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے جو اہداف ہیں کس طرح کرنا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایکسٹرنلی اتنی ڈپینڈنس ہے آج کل ملکوں کی، پاکستان کی بھی، کہ ایوری ناؤ اینڈ دین چینجنگ حالات کے ساتھ جو ہیں وہ فزیکل سائڈ پہ ٹنکر کرنا پڑتا ہے، جس کے ساتھ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. تو اب جو بجٹ اس وقت آ رہا ہے اس میں 3-4 بڑے بڑے پرنسپل کویسچنز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کو کیسے ایڈریس کرتی ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مجھے لگتا جو کہ فائنینشیل کویسچن ہو. دیٹ سیمس ٹو بی سوشل اور پولیٹیکل کویسچن، بٹ نیور دا لیس ہم ایک دفعہ پھر یہی سوالات اپنے ایکسپرٹ سے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ہی از لوکنگ فارورڈ کہ گورنمنٹ اس کو اپنے لمٹ میں رہتے ہوئے، اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے، اپنے اسباب کے اندر رہتے ہوئے کس طرح یہ پالیسی ڈائریکشن جو ہے اسے سوکھ آگے ٹو کر سکتی ہے. ڈاکٹر عابد سلیری، ویری وارم ویلکم. آپ بات چیت کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی، تو ڈو یو تھنک کہ ہم بجٹ کی فارمیٹ پہ تو ابھی بات کریں گی آگے چل کے تھوڑی، لیکن سٹارٹ میں وہ جسے کہتے ہیں نا اپ سائڈ ڈاؤن کر کے، بالکل ڈو یو تھنک کہ اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ جو برڈن ہے فزیکل سائڈ کا سارا پیسہ جمع کرنا گورنمنٹ کے اس میں کٹی میں، وہ مڈل کلاس اور لوور، میں پور کی بات نہیں کر رہا، اور لوور مڈل کلاس سے اٹھا کے ایلیٹ پہ ڈالا جائے، جو کہ جس کے بارے میں کتاب میں وہ سارا ہم کرتے ہیں کہ جو اصل میں مسئلہ ہے وہ پاورٹی نہیں ہے، ان ایکویلٹی ہے، اور یہ سب مانتے ہیں، ان پہ یہ برڈن شفٹ کیا جائے. اور کیا یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہی تو بجٹ میکنگ میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں، انہی کی سپورٹ ہے. دے دم سیلف، ڈو یو تھنک کہ آپ کو اس دفعہ کچھ نظر آ سکتا ہے اور پاسبل ہے؟ طاہر ڈائریکٹ ٹیکس کو اگر آپ دیکھیں یا انکم ٹیکس کو دیکھیں تو اس کا ایک آسان الفاظ میں مطلب یہی ہوتا ہے ہاں بالکل، کہ یہ ان لوگوں سے جو کہ ٹیکسیبل انکم رکھتے ہیں ان سے لے کے اسٹیٹ جو ہے ان لوگوں تک پہنچاتی ہے اس کے ثمرات جو کہ ٹیکسیبل انکم نہیں رکھتے. اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی انکم ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ کسی ملک کی آمدنی میں زیادہ ہوں گے، اس کے ریونیو میں، وہاں پہ ایلیٹ سے جو ہے اس کے ایک پرپورشن ان کی انکم کا لے کے وہ نیشنل جو ڈیولپمنٹ کے باقی سارے کام ہیں اس پہ لگایا جا رہا ہوگا. پاکستان جیسے بہت سے ممالک کو، پاکستان اکیلا نہیں ہے اس میں، بہت سے ایسے 20 ایسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہاں پہ کہ آپ لیک آف کیپیسٹی کہہ لیں، لیک آف کیپیبلٹی کہہ لیں، لیک آف ول کہہ لیں، لیک آف ڈاکومنٹیشن کہہ لیں، لیک آف پولیٹیکل ول کہہ لیں. بہت سی ایسی چیزیں، پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کی بجائے گورنمنٹس کو انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار کرنا پڑے. اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ ریگریسو ٹیکسز ہوتے ہیں. کنزمپشن ٹیکسز کا مطلب ہے کہ وہ یہ تفریق نہیں کرتے کہ کس کی آمدنی کتنی ہے، وہ ہر ایک کو ایک جیسا کنزیوم کرنے پہ کرنا ہوتا ہے. اگر میں پاکستانی بجٹس کو دیکھوں تو گریجولی جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اس کی شرح بہتر ہو رہی ہے پچھلے چند بجٹس کے مقابلے میں. اگر آپ دیکھیں تو ہر سال کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح میں، لیکن وہ مڈل کلاس یہ اتنا اضافہ نہیں جو کہ آپ کا جو کوشچن ہے کہ کیا سارا برڈن جو ہے وہ ایلیٹ کلاس پہ ڈالا جا سکتا ہے. سائزیبل برڈن تو ابھی شاید ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے. ابھی جو ہو رہا ہے اس میں چونکہ ابھی بھی میجر چنک جو ہے وہ کنزمپشن بیسڈ ٹیکسز کا ہے، اور کنزمپشن بیسڈ ٹیکسز میں جو مڈل انکم ارنر ہے وہ زیادہ سفر ہوتے ہیں پروپورشنلی. وہ دبئی لیکس آئی تھی، آپ کو یاد ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ صرف پاکستانیوں نے 12 ارب ڈالر کی پراپرٹیز دبئی میں خریدی. 12 ارب ڈالر کی پراپرٹی. میں امیجن کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اگر یہ انکمز ان سے واپس نہ لی جائیں جنہوں نے وہاں خریدی، وہ صرف یہ پیسے خرچتے پاکستان میں، تو کیا ہوتا. تو وہ انوائرمنٹ جو یہاں سے حاصل کی ہوئی آمدنیوں کو باہر لے جانے پہ مجبور کرتی ہے، جو
انڈسٹری یہاں پہ نئی نہیں لگتی لے جاتی ہے. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر پولیٹیکل وغیرہ وہ تو ایک چیز ہے ہی ہے, وہ تو اس کو ہم ڈسکس بھی اس طرح نہیں کر رہے. اس میں ایک تو ٹیکس ہے کہ جتنا زیادہ ٹیکس ہے اس میں کوئی بزنس وائبل نہیں رہتی. آپ دیکھیں ملٹی نیشنل جو پروکٹر اینڈ گیمبل اور یہ دوسری ہے ٹوٹیل وغیرہ, انہوں نے لوکل کو دے دیا ہے, رسک ان کا زیرو ہو گیا کیونکہ کموڈیٹیز تو بکنی ہیں, صابن آپ نے خرچنا سب کچھ, اور آمدنیاں وہ لے کے انویسٹمنٹ لے کے وہ یہاں سے باہر ہیں. ایک تو یہ ٹیکس ہے. دوسرا جو سمجھا جاتا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی, کہ کبھی بھی آپ نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا ہے, اسٹیٹ پالیسی کہے گی نہیں ہم یہاں پہ اب کچھ اور بن رہا ہے یس کرنے کے لیے. اور یہ سارا اسٹیٹس کو پریزرو کرنے کے لیے اگر ہم جنرلی دیکھیں کہ جو حکمران تک آپ سمجھتے ہیں کہ ڈراسٹک ایکشن لیے بغیر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, ٹچ ہیئر اینڈ دیر, اس سے اب گزارا چلنا بہت مشکل. میں اس کی وجہ کہہ رہا ہوں, اس کی میں وجہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باہر سے ایکسٹرنل سپورٹ سے سسٹین ہو کے کنٹری چلتی بھی آ رہی تھی, ایکسٹرنل پلیئرس کے پاس خود پیسہ نہیں ہے. سعودی عرب کو فزیکل پرابلم تو ہے ہی. جی دیکھیں طاہر, اس میں جو پالیسی کنٹینیوٹی اور پالیسی پریڈکٹیبلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ظاہر, اور یہ ٹیکس پریڈکٹیبلٹی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے چونکہ, اور یہی وجہ ہے ٹیکس انپریڈکٹیبل ہونے کی وجہ سے ہی بہت سے جو لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے گھبراتے ہیں, چونکہ ان کو نہیں پتا کہ جو ٹیکس فریم ورک ہے وہ کتنا عرصہ چلے گا اور اس کے بعد ان کے گلے میں کون سی نوٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر دی جائے گی. تو جو آپ نے باتیں کی وہ ساری کی ساری جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کرتی ہیں, اور جب ایز آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو لوگ آپشن یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ یا اپنے کاروبار جو ہیں وہ کسی ایسے ملک میں لے جائیں جہاں پہ کہ ٹیکس سسٹم زیادہ پریڈکٹیبل اور زیادہ ایزی ہے, تو وہ یہ ہوگا. تو پاکستان میں بہت ریڈیکل چینج کی اس میں ضرورت نہیں ہے, اور وی ریکوائر کہ جو بھی اب ٹیکس پالیسی بنتی ہے, اور اب چونکہ ٹیکس پالیسی اور کلیکشن کا فنکشن علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا ہے, تو جو بھی ٹیکس پالیسی بنتی ہے وہ پریڈکٹیبل رہے. اگر آپ اس کو ایک ایشورنس دیتے ہیں کہ یہ چلتی رہے گی ایکس ایئرس تک, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ایف ٹی آر پہ اور حکومت پہ اعتماد جو ہے ان کا بڑھنا شروع ہو جائے گا, ورنہ مشکل ہوگا, جیسے کہ ابھی ہمارے اسپیشل اکنامک زونز یا ایکسپورٹ پروموشن زونز کے ساتھ ہو رہا ہے, جہاں پہ کہ انویسٹرز کو کچھ ٹیکس انسینٹیو دے کر اور واپس لیے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی فضا میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرائیں گے. آپ فزیکل کنٹورز کیا سمجھتے ہیں؟ آئی نو کہ نجومی نہیں ہے, بٹ بینگ ربنگ شولڈر ود پالیسی میکرز اینڈ آل, بندے کو اندازہ ہوتا ہے کچھ. آپ کیا کنٹورز دیکھ رہے ہیں بجٹ کے؟ میں اس کی وجہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 17 ٹریلین سے بڑا بجٹ ہے. ڈیفینس پہ بھی کمپرومائز کیونکہ فار ویری آبویس ریزنز اس پہ نہیں ہے, وہ آگے وہ چلنا ہے. جو ایکسٹرنل بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے, اور آگے یہ لگتا ہے کہ شاید روپی کچھ نہ کچھ سلائڈ بھی کرے میں آگے چل کے. تو آپ ٹیکس جو فزیکل سائڈ ہے اسی نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں, جو کہ ہمیں سب کو پتہ ہے. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, کہاں سے گورنمنٹ سمجھے گی کہ پیسہ یہ جنریٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے سالوں میں ٹیکس کلیکشن کو کمپیئر کریں تو یس حکومتیں جو ہیں پرہیپس وہ ٹیکس ٹارگٹ جو ہے ان کو ریوائز ڈاؤن کرنا پڑے, لیکن ہر سال آپ کا ٹیکس جو ہے ان نامینل ٹرمز وہ پچھلے سال سے زیادہ کلیکٹ ہو رہا ہے, اور دس از اے میجر اچیومنٹ. اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیکس پوٹینشیل ہے وہ موجود ہے. جو آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ ہوتی جاتی ہے تو آپ کا ٹیکس پوٹینشیل جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس وقت جو ہے ہمیں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی طرف ہی جانا ہوگا. اگر ہم فسکل کنٹورز کو دیکھتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت چیز ہے جو کہ ٹیکس بیس کو بڑھانا, جس کو کہ بار بار کہا جاتا ہے. اور اگر آپ آئی ایم ایف کا MEFP پڑھیں جو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ہے, اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ 0.3% آف GDP جو ہے وہ وفاق کو کہا گیا ہے کہ وہ ریونیو میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرے, اور سیم اماؤنٹ جو ہے وہ پروونس سے کہی گئی ہے. پروونسز سے کہا گیا ہے کہ وہ
एग्रीकल्चर टैक्स को इम्प्लीमेंट करें, वहाँ पे जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं उनको बेहतर तरीके से उस पर सर्विसेज टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हों। फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि वो मॉनिटरिंग बेहतर करे, टेक्सटाइल को और बेवरेज सेक्टर को भी ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म में लेके आए। उससे कहा गया है कि वो रिस्क बेस्ड ऑडिट जो है टैक्स के उनको मजबूत बनाए और वो स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ फोकस करे। तो अगर FPR रिफॉर्म्स के ज़रिए आप में एडिशनल कलेक्शन आपके पास हो सकती है तो वाई नॉट। उसके अलावा फिर जो बाकी का है वो अगर ये सारी चीज़ें नाकाम रहती हैं किसी वजह से तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसी पे दोबारा से फोकस होगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा टैक्स इस वक्त हुकूमत को मिल रहा है वो एनर्जी पे लेवी है। वो अगर एनर्जी पे लेवी जो है वो बढ़ाई जाती रही तो जाहिर है कि उससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन ग्रोथ भी रुक जाएगी। हाँ, लेकिन उससे कम से कम आपके टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत कटी कर पा रही है। तो ये जो 0.3% है ये रियलाइज आप समझते हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर $450 बिलियन का आप GDP समझे तो 1% जो है वो बना $4.5 बिलियन और 0.3% 1 बिलियन में से हो 300 मिलियन, तो 4 से इसको करें तकरीबन $1.5 बिलियन के नए और टैक्सेस जो नॉमिनल नहीं होने चाहिए, रियल, वो तो मुझे तो नहीं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट इकट्ठे कर सकती है? यानी इसमें अगर गवर्नमेंट सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लिए आप अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बेस को बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, जैसे कि रिटेलर्स के साथ बात की जा रही है फिक्स टैक्स रिजीम की, अगर उसमें कामयाबी हो जाती है, अगर आप रियल स्टेट को प्रॉपरली प्राइस कर सकते हैं, अगर सर्विसेज जो हैं जो टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अगर उनको टैक्स नेट में लाया जाता है तो कोई वजह नहीं कि इसमें जो है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के करीब तक ना पहुंच सके। GST बढ़ाने की बात भी की जा रही है, लेकिन 450 अरब रुपए नहीं, लेकिन उस पर गवर्नमेंट जो है वो अभी तक मेरी खबरों के मुताबिक रजिस्ट कर रही है। इसी तरह GST बढ़ाने पे जी, वो जो वैट था एक ज़माने में 18 से 19 वैट के लिए जब तक आपकी इकॉनमी मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट नहीं होती है वैट चल नहीं पाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट होने शुरू हो जाएगी ना जब। तो मेरा ख्याल है कि इसके सप्लाई चेन सारी को अगर टैक्स लेना है से इसकी जो एवोल्यूशन है वो हो रही है बेदर्जा उत्तम। अभी हमें ये देखना होगा कि GST मोड जो है वहाँ से क्या पोटेंशियल है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली जो है पैरेलल बेसिस पे वैट पे जाए। तो ये जो GST है ये तो इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। वो तो जाहिर है कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स नहीं ले पाएंगे तो आपको GST पे जाना क्योंकि माचिस की तीली जो है वो जलाएगा जो वो भी जो आपको मोबाइल का जी, मैं वही इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ ना कि अगर आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आते तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस ही। ये तो इंतज़ाम हो गया इस साल का। लॉन्ग रन में वो जो एक ज़माने में हमने वो देखते थे जिसे वो क्या कहते थे मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क, 3 साल के बजट बने हुए, तो आप समझते हैं कि इस वक्त कुछ इस किस्म का गवर्नमेंट में सोच है या कि इस साल ये अगले साल 3 साल पे स्प्रेड करके उसको कुछ कर सकें? अगर वो डायरेक्ट आपके पास नहीं भी है तो आपके पास कम से कम ये वो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये IMF का प्रोग्राम जो है ये अगले साल आखिरी प्रोग्राम नहीं है, इसके फ़ौरन बाद हमें एक प्रोग्राम मज़ीद लेना होगा। अगर हम अपने एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट को देखते हैं 2027 से ऑनवर्ड, तो आपको अगला माली साल और फिर उससे अगला माली साल जो है वहाँ पे एक ख़तीर रकम चाहिए एक्सटर्नल सपोर्ट की शक्ल में, जो कि IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट के बगैर नहीं आएगी, विच एसेंशली मीन्स कि PDM गवर्नमेंट जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से आई और अभी तक जो उसकी कॉन्टिन्यूटी जो वो चल रही है, तो यकीनन ये ना सिर्फ ये है कि उसमें कॉन्टिन्यूटी आने के चांसेस है, बल्कि इसमें इम्प्रूवमेंट जो है रेवेन्यू की वो भी आ रही होगी। और एक जो अच्छी चीज़ अभी तक है इन पिछले 4 सालों में कि हुकूमत ने अभी तक इकॉनमी को उस तरह से पॉलिटिक्स की नज़र होने से बचाया, रेजिस्ट किया है। और ये जो रेजिस्टेंस है यकीनन वही इस वक्त लाइफ सेवियर
کے طور پہ کام کر رہی ہے اور اسی کی وجہ سے IMF کے ساتھ معاملات بہتر ہے. آخری کوشچن، زراعت کے بارے میں ٹیکس تو ہو گیا نا کہ زراعت پہ لگنا چاہیے نہیں، لیکن زراعت پہلے ایک زمانے میں 25-30%، پھر اور کام ہو گیا 20 کہ لیبر ساری وہاں پہ کام کرتی ہے ابھی بھی، اور وہاں پہ آمدنی ہے. پھر جو ہے میجر کراپس ہیں ان کی سپورٹ پرائسز کا ایک زمانے میں ہوتا تھا، وہ کمفرٹ نہیں ہے ان کو کہ ہم لگائیں گے تو پالیسی کی. تو زراعت کے بارے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آ سکتا ہے؟ زراعت تو میں بہت پر امید نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. تو اگر آپ ڈاکومنٹڈ سیکٹر سے میں صرف ٹیکس نہیں، پالیسی کی بات کر رہا ہوں، ٹیکس کو چھوڑ بھی دیں. لیکن زراعت کی پالیسی جو ہے وہ تو صوبائی کام ہے اور ہر صوبے نے اپنے اپنے ایگریکلچر پالیسی جو ہے وہ دینی ہے. ہر صوبے کے اپنے معروضی حالات ہیں اور ظاہر ہے کہ جو اینول ڈیولپمنٹ پلان کی مد میں صوبوں کے پاس جو بجٹ جاتا ہے اس میں سے وہ کن سیکٹرز پہ ایلوکیٹ کرتے ہیں. زراعت اس میں ایک پرائرٹی کم از کم پنجاب اور سندھ میں تو ضرور ہونی چاہیے. اچھا، آخری کے بعد ایک اور آخری مجھے یاد آ گئے، یہ مجھے پتہ ہے ایز اے انفارمیشن کہ کسی سٹیج پہ کچھ دن ہفتے پہلے بات چیت ہو رہی تھی بڑے ٹاپ لیول کے اوپر کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو ٹیکس کی جو اس کی سود کی ادائیگی ہے ایکسٹرنل سیکٹر میں وہ اور ڈیفنس میں جو ہے وہ صوبے کنٹریبیوٹ کریں. اگر NFC یہی بھی رہے تو یہ ایک ڈالا جائے کہ NFC یہی رہے کہ 57.5% آمدنیاں ڈویزبل پول میں سے چلی جائیں صوبوں کو، لیکن یہ جو شعبے ہیں ان میں سائزیبل پیسے جو ہیں صوبے دیں، کیونکہ جو پروجیکٹ ڈیلیور ہوئے ہیں جن کا قرضہ لیا گیا ہے وہ تو صوبوں میں خرچ ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس کے پلیٹ فارم کو لگتا ہے آپ کو کہ اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہاں سے پیسہ آ جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کنٹروورشل چیزوں پہ بہت زیادہ ابھی حکومت جانے کی پوزیشن میں ہوگی. لیکن کونسل آف کامن انٹرسٹ از اے پلیٹ فارم. اگلے NFC کی میٹنگ جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. تو یہ 2 پلیٹ فارم ہے یہاں پہ کہ ہر طرح کی سجیشن جو ہے وہ تھریڈ بیئر ڈسکس کی جا سکتی ہے اور اگر وہ امپلیمنٹیبل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا. کوئی ایسی چیز جو آپ بجٹ کے بارے میں سمجھتے ہوں کہ نام ہم نے نہیں کی اور سائزیبل ہے؟ یا دیکھیں بجٹ کی ریلیونس اس طریقے سے اب ختم ہو چکی ہے. ظاہر ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. اب لوگوں کو جو چیز پنچ کرتی ہے وہ بجٹ میں نہیں ہے. لوگوں کو پنچ کرتا ہے پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، بجلی گیس کی قیمت، اور ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے یہ وفاقی بجٹ کا حصہ نہیں بلکہ پراڈیکلی اس کی جو بھی فریکوینسی لیوی تو وفاقی بجٹ اس پہ ریویژن آ رہی ہوتی ہے. سو لیٹ سی. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ایک ریئلسٹک بجٹ بنائے. بجٹ نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. بجٹ آپ کا ایک ٹول ہے آپ کی آمدنی اور اخراجات کو بیلنس کرنے کے لیے. سو لیٹ سی کہ اس وقت حکومت جو ہے کیسے اس کو بیلنس کرتی ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ کوئی آسان حالات نہیں ہے، ٹائٹ روپ واکنگ ہے اور گورنمنٹ کے لیے مشکل حالات ہیں، کیونکہ جو عوامی ضروریات اور ان کی خواہشات ہیں وہ ایک پول ہے، اور اکانومی کو فزیکل سائیڈ پہ جس کے بیسز کے اوپر سارا بیلنس آف پیمنٹ اور ایکسٹرنل سیکٹر چلتا ہے اس کو بیلنس کرنا از اندر پول، اور گورنمنٹ درمیان میں وہ سر پہ وہ ڈنڈا لے کے ایک روپ پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. بٹ دیکھیں اگر کوئی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی بیچ میں کوئی چپس بیچ میں کہیں گورنمنٹ ایڈ کر سکے جس کا لانگ ٹرم میں کچھ فائدہ ہو سکے، یا اس کو ریزالو تصویے کی طرف چیزیں جانا شروع ہوں، تو آئی تھنک. بٹ لیٹس کیپ اور فنگر کراس، اور ملتے ہیں اب جو ہی بجٹ ہوتا ہے. خدا حافظ.